پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ جل مجدہ و شان نے حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کان سے قریب جتنی تیری سماعت ہے اتنا تیرے قریب ہو جاؤں، آنکھوں سے نزدیک جتنی تیری بصارت ہے یعنی دیکھنا ہے اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، اور تیری زبان سے قریب جتنا تیرا کلام ہے اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں۔ عرض کی مولا میں یہ چاہتا ہوں تو اتنا قریب ہو جائے، تو رب نے فرمایا موسیٰ اگر تو چاہتا ہے میں تیرا اتنا ہی قریب ہو جاؤں تو میرے نبی کے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، اس لیے کثرت سے اور دل سے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے حرف ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی حضرت جبریل امین بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ جتنے حرف ہیں نا الف لام میم ہا میم یا سین، ان کے معنی اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چونکہ قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل ہوا، اس لیے قرآن مجید کے کچھ فضائل اور اس کی تلاوت کی برکت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب فرماتا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں شک کیا جا سکتا ہی نہیں۔ مسلمان ہو کہ جو کوئی قرآن پاک کی آیت کا انکار کرتے یا سورت کا انکار کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ چاہے جتنا مرضی عاشق رسول ہو، جتنا مرضی بڑا جناب زاہد ہو، عابد ہو، جب اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا تو بس پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جو سنی سنائی باتیں سن کے انہوں نے دین سیکھا ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو جب دین کی بات سناتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے۔ تو جناب یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے، قرآن نے تو کچھ اور کہا ہے۔ جب آیت پڑھی جائے یا تلاوت کی جائے، سورت تلاوت کی جائے، اس کا انکار کر دینا یہ صریح کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رب فرماتا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب میں کیسے شک ہو سکتا ہے کہ اس کا بھیجنے والا رب العالمین، اس کا لانے والا روح
ललआलमीन, जिन पे नाजिल हुआ रहमतल लिलआलमीन। भेजने वाला भी नूर, लेकर आने वाला भी नूर, और जिस पे नाजिल हुआ वो भी नूर। तो फिर ये किताब क्यों ना नूरुन अला नूर हो, कि भेजने वाला भी नूर है, लाने वाला भी नूर है, जिस पे नाजिल हुई वो भी नूर है। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान कहता है मेरी जान है ये। तो जनाब ये कुरान मजीद जिसको भेजा भी नूर ने, लाया भी नूर, और नाज़िल भी नूर पे हुआ। अला कल्बी का बेज़िल्लाह, ऐ मोहम्मद अरबी हमने कुरान तेरे कल्ब पे नाज़िल किया है, तेरे सीने पे नाज़िल किया है। अब देखें कुरान मजीद वो किताब है जिसको कोई पहाड़ नहीं उठा सकता था, जिसको कोई दरिया नहीं समेट सकता था, लेकिन ये कल्ब मुस्तफ़ा है, ये सीना अक़दस सीना मुस्तफ़ा है कि जिस पे कुरान नाज़िल हुआ। अला कल्बी का बेज़िल्लाह, ऐ मोहम्मद अरबी हमने कुरान तेरे सीने पे नाज़िल किया है। अब कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, इसमें हर किस्म का मौजू है। आप तिब का मौजू उठा के देखिए, तिब की किताब या रिसाले आपको मिल जाएंगे। तिब के रिसाले और ये किताबें ये सारे जिस्मानी बीमारियों पे हैं। रियाजी उठा के देख रहे हैं, रियाजी की किताब वो शमारियात पर है, मैथ जिसको कहते हैं। अच्छा जनाब आप तारीख उठा लें, वो सारी किताबें तारीख पे होंगी, गुजरे हुए वाक़यात। इसी तरह आप मंतिक उठा लें, मंतिक जो है इस्तिदलाल पर होगी। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो तारीख पर भी है, फिक़ह पर भी है, माशियात पर भी है, रियासत पर भी है, सियासत पर भी है, रियाजी पर भी है, मंतिक पर भी है, और तमाम दुनिया के मौजू पे ये कुरान मजीद है। इसलिए इसकी आयत है कुरान में, रब ने फरमाया तिबियानन लिकुल्लि शै, कि हमने हर चीज इसमें बयान कर दी, हर चीज। और फिर ये कुरान मुखातिब हुआ हमारे साथ, आपके साथ कुरान मुखातिब हुआ। कुरान मजीद में है या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि ऐ लोगों अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई। अब ये कुरान हमारे साथ मुखातिब है, कुरान हमें पुकार पुकार कर सीधा रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम कुरान को खोलते ही नहीं, कुरान को देखते ही नहीं। हम कुरान को छोड़ के जनाब हम एबीसीओ के पीछे लगे हैं, हम अंग्रेजों के पीछे लगे हैं, हम जनाब वो जो अंग्रेजी चापलूसियां करते हैं उनकी बातों से हम मुतासर होते हैं। तो जनाब कुरान का दामन थामे, दरे मुस्तफा थामे, ठीक है ना। ये कुरान हर किसी से मुखातिब है। आज वो कहते हैं हालात बड़े तंग है, मैंने कहा तूने कुरान खोला, कुरान पर अमल किया, कुरान की बात सुनी? कहा नहीं जी। मैंने कहा फिर तूने क्या सुना? मैं जनाब बस लोगों के पास जाता हूँ, अपने हालात बताता हूँ और कहता हूँ हालात बड़े तंग है। अल्लाहु अकबर। जनाब कुरान मजीद हर किसी से मुखातिब है। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सगीर है, कोई कबीर है, कोई मरीज है, कोई तंदुरुस्त है, कोई अमीर है, कोई मर्द है या औरत है, कोई नाज़ है, कोई आलिम है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है। वो जो कुछ भी है कुरान उससे मुखातिब होकर उसको सीधा रास्ता दिखा रहा है कि आ सीधे रास्ते की तरफ आ। कुरान उसको बुला रहा है, लेकिन कुरान की सुनते ही नहीं और कुरान को छोड़ के अगयार के दरों पर जाते हैं। आज देखें कुरान को छोड़ने की वजह से उम्मत किस हाल में है, अवाम किस हाल में है कि कुरान को छोड़ा और ये सोचा कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। फिर क्या हुआ कि पूरी अवाम को रगड़ा लगा,
جناب نوکریاں کیا ملتی تھی؟ جو ایم اے تک پڑھا ہوا تھا، جو پی ایچ ڈیاں جس نے کی تھی، وہ بھی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، وہ جناب رکشے چلا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کی بات نہیں سنی. تم نے یہ دیکھا کہ 1 کروڑ نوکریاں مل رہی ہیں، اس وجہ سے پھر تمہیں ان لوگوں نے استعمال کیا. اللہ اکبر. جناب قرآن سے یہ سوال ہوا کہ اے قرآن بتا تجھے نازل کس نے کیا؟ قرآن پاک کی آیت ہے، رب فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَا تَنزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قرآن کہتا ہے کہ مجھے رب العالمین نے نازل کیا. قرآن پاک کی آیت ہے. پھر قرآن سے سوال ہوا بتا تجھے لانے والا کون ہے؟ قرآن نے کہا کہ نازلہ بِهِ روح الامین، کہ روح الامین مجھے لے کر آنے والے ہیں. پھر قرآن سے سوال ہوا بتا تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن نے کہا اعلیٰ قلبی کا لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہ میں محمد عربی کے سینے پہ نازل ہوا. پھر قرآن سے سوال ہوا بتا قرآن تیری زبان کیا ہے، کس زبان میں تو نازل ہوا؟ قرآن نے کہا عربی لسان عربی مبین، کہ میں عربی زبان میں نازل ہوا. قرآن سے پوچھا گیا بتا تو دن میں نازل ہوا کہ رات میں نازل ہوا؟ قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں رات کو مبارک رات میں نازل ہوا. قرآن کی شان ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب اتری تھی؟ انجیل اتری، تورات اتری یا زبور اتری؟ بتائیں حضرت. جی تورات اتری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. رب نے فرمایا کہ کتابیں دے دی ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی حکم چینج نہیں ہوگا، حکم کی تبدیلی نہیں ہوگی، جاؤ لے جاؤ. لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو محبوب پہ قرآن نازل کیا. کہا محبوب جو تو کہے گا وہی دستور ہے، جیسے تو چلے گا وہی دستور ہے، اور جو تو فرمائے گا وہی قانون ہے. محبوب اگر تو نے اپنا سر اقدس آسمانوں کی طرف اٹھایا تو ہم بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کو تیرا کعبہ بنا دیں گے. اس لیے کیا خوب کہا کوئی پانی گر جاتا، کوئی پانی گر جاتا، سونا جدھر مکھ کردا کعبہ ادھر پھر جاتا. اور فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں. اور ماتھے پہ پسینہ ہے، ہو بار شہ بطحا طوفان میں سفینہ ہے. اور اے کالی کملی والے شب سر اسرا کونین کے رکھوالے، دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم اور محتاج ہے جگ تیرا. بات تو صرف حضور کی ہے، اس لیے چراغ گولا نے کہا کہ چھڑ جائے جس گری شہ کون و مکان کی بات، پر یہ درود چھوڑیے سود و ضیاء کی بات. آتی ہے یوں لبوں پر شہ انس و جاں کی بات، جیسے منہ ہو زمین کا اور آسمان کی بات. یہ گداز، یہ پرواز، یہ سوز، یہ اثر پہنچی ملائکہ میں بلالی اذان کی بات. اور باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں، کیسی بہار کس کا چمن کیا خزاں کی بات. اور کچھ اور بھر گئی قلب شہر مصطفیٰ، ہم کو نصیب تم نے سنا دی کہاں کی بات. سبحان اللہ. بات تو صرف حضور کی ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ پہ تورات نازل ہوئی، آپ کوہ دور پر گئے، پہاڑ پر چڑھے، کئی دن لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور آپ کو آسمان کے نیچے انتظار کرنا پڑا. اسی طرح زبور نازل ہوئی. لیکن جب بات آتی ہے اپنے محمد مصطفیٰ کی، رب نے فرمایا محبوب تجھے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے آسمان کے نیچے کھڑا ہو کر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب اگر تو مکے میں ہوگا تو مکی سورت نازل ہو جائے گی، مدینے میں ہوگا تو مدنی سورت نازل ہو جائے گی. یہ شان ہے حضور کی. اللہ اکبر. اب جناب
تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا تو نے مجھ پہ جو کتاب نازل کی ہے اس کی 1000 صورتیں ہیں اور ہر ایک صورت کی 1000 آیتیں ہیں. عرض کی مولا اس کو کون پڑھے گا؟ رب نے فرمایا موسیٰ میں اپنے محمد مصطفیٰ پر اس سے بھی ضخیم یعنی بھاری کتاب نازل کرنے والا. عرض کی مولا وہ امت محمدیہ اس کو کیسے پڑھے گی؟ رب نے فرمایا ہے موسیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اے موسیٰ میں اس کو اتنا آسان کر دوں گا، قرآن کو اتنا آسان کر دوں گا کہ بچے کو بھی صورتیں یاد ہوں گی. آج آپ دیکھیے بچہ سورہ فلق سنا رہا ہے، سورہ ناس سنا رہا ہے، کل شریف سنا رہا ہے، سورہ فاتحہ سنا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ رب نے اس کو آسان کر دیا ہے. پھر بھی ہم قرآن چھوڑ کے اغیار کی طرف پہ جائیں اور پھر انگریزوں سے خوش ہوئیں اور کہیں جناب وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں، وہ جناب ان کی کیا بات ہے، وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. میں پچھلے دنوں کراچی گیا جہاز میں، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا کہتا جناب انگریزوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، ان میں تو ساری خوبیاں ہیں. میں نے کہا یہ آپ اس سے متاثر ہوئے انگریزوں سے، میں نہیں ہوا. کہتا جناب وہ کیوں؟ میں نے کہا ہمارے آقا مولا علیہ السلام ہمارے لیے کافی ہیں، وہ جو ہمیں دین دے گئے، جو راج کھا گئے ہمارے لیے وہ کافی ہیں، ہمیں کسی پلید انگریز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو یار جناب آپ تو بڑے غصے والے ہیں، بڑے جلالی. میں کہا جلالی کی بات نہیں ہے، بات ہے حقیقت کی. کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور تعریف انگریزوں کی کرتے ہو. کلمہ جو حضور کا پڑھا تو پھر کیوں انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہو؟ بات صرف حضور کی ہوگی، حضور کے صحابہ کی ہوگی. اب لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ جاگیردار بنائیں، کوئی کہتا ہے انجینئر بنائیں، کوئی کہتا ہے آپ اس کو پائلٹ بنائیں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں لیکن کیا ہم نے حضور کی حدیث سے پوچھا؟ حضور کی حدیث پہ غور کیا؟ حضور نے فرمایا خیرکم تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. مفہوم یہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بچوں کو عالم بنائے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بچوں کو حافظ بنائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے حشر والے دن فرشتے اس کو کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنی منزلیں چڑھتا جا. جہاں تک تو قرآن پڑھے گا، جہاں تو آیت چھوڑے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو حشر والے دن وہ تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی. اور عالم کی یہ شان ہے، حضور نے فرمایا من زرا عالم فقد زارانی، کہ جس نے ایک عالم کی زیارت کی وہ سے سننا ہے حدیث، جس نے ایک عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی. کتنی بڑی شان ہے. پھر حضور نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادنی رجل من امتی. حضور نے فرمایا ایک عالم کو عابد کے اوپر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد کو تمہارے ادنا میں فضیلت حاصل ہے. حضور نے فرمایا العلماء وارثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی، عالم کو دیکھا گویا اس نے رب ذوالجلال کو دیکھا. کتنی بڑی شان ہے. پھر بھی ہم یہ غور نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب سنیں قرآن کی کیا شان ہے. جناب ایک انگریز عیسائی وہ اپنی انجیل کے اوپر دوائی لگا کر بادشاہ مسجد کے سامنے آیا. اس نے کہا کہ کہاں ہے مسلمان، میں آگ جلاتا ہوں اور اس انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنا قرآن آگ میں ڈالو. اگر جو جل گیا، جو کتاب جل گئی وہ جناب جھوٹی ہے، جو بچ گئی وہ سچی ہے. یہ انگریز نے بات کی، اس نے دوائی لگائی ہوئی تھی انجیل پہ.
سامنے سے حضور کا غلام نکلا دکان سے، اس نے کہا یہ تیری چال ہم چلنے نہیں دیں گے، بات یہ ہے کہ تو انجیل کو اپنے سینے سے لگا، میں قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، پھر تو آگ چلا، تو بھی آگ میں کود، میں بھی کودتا ہوں، جو بچ گیا وہ حق ہے، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے۔ لیکن جناب اس نے کیا چھلاگ لگا دی تھی، وہ جناب اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ اس نے کہا یہ مسلمان تو بڑے چلاک ہیں، بات چلاکی کی نہیں کہ قرآن کسی کی چال چلنے نہیں دیتا، اور قرآن کے پڑھنے کی برکت دیکھیں کیا ہے، قرآن کی تلاوت۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے دیکھا میرا گھوڑا بھدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ کہتے ہیں میرا لڑکا بھی اس کے پاس سویا ہوا تھا، مجھے خدشہ ہوا کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ روک دے۔ کہتے ہیں میں نے تلاوت چھوڑ کے جب دیکھا تو وہاں پہ زمین سے آسمانوں تک ایک روشنی تھی، زمین سے آسمانوں تک روشنی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کل جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا اچھلنے لگا، میں نے دیکھا زمین سے آسمانوں تک روشنی جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے سید بن حضیر تجھے پتہ نہیں جب تو قرآن پڑھ رہا تھا فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے، اور اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح تک اگر تو پڑھتا رہتا تو لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز بہت بڑے ولی اللہ، جب انہوں نے قرآن حفظ کر کے تراویحوں میں پڑھا تو وہاں پر ایک شاہ سوار آیا۔ شاہ سوار نے کہا کہ میں نے بتاؤ مجھے یہاں پہ محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کر دی، حضور یہاں پہ، آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ شاہ سوار نے کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے اور مجھے حضور نے کسی کام سے بھیجا تھا اور میں نے حضور سے یہ سنا تھا کہ آج شاہ عبدالعزیز تراویح سنانے جا رہا ہے، قرآن سنانے جا رہا ہے، اور میں محمد مصطفیٰ خود اس کی مسجد میں جا کر اس کی تلاوت سنوں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے دل سے تلاوت کرنے کی اور قرآن کا ادب کرنے کی برکت۔ دیکھیں کہ حضرت محمود غزنوی علیہ رحمہ بہت بڑے جنگجو جنہوں نے جنگیں کی، لیکن ان کی بخشش کیسے ہوئی سنیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو خواب میں کسی نے محمود غزنوی کو دیکھا اور کہا حضور کیا بیتی آپ نے؟ کہا جنگیں تو بڑی لڑی ہیں، بخشش ایک بات سے ہوئی ہے۔ کہا کس بات سے؟ کہا یہ کہ میں اپنے دوست کے گھر لیٹا تھا، میری تاق میں قرآن پڑھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ قرآن کو باہر نکال دوں اور پھر اپنی ٹانگیں سیدھی کروں۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی ٹانگیں کو باہر نکال دوں، نہ یہ نہیں ہوگا، محمود غزنوی خود کمرے سے باہر نکل جائے گا۔ کہتے ہیں میں جناب کمرے سے باہر نکل گیا، رب نے اس عمل کے سبب مجھے جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے قرآن مجید کی۔ اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔